منصب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منصب خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ اس پہ سے عوام کے 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے، لفظ جو جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، دو چیز ہم کیٹیگوریکلی آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں۔ ایک یہ جو پیرا 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا، تو جج صاحبان نے لکھا ہے ٹو انجینئر جوڈیشل آؤٹ کم ان پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر۔ یہ لوگوں کے جو کرایہ داری کے قوانین ہیں، شپے کے قانون ہیں، رینٹ کے کیسز ہے، سروس میٹر ہے، ریٹ پٹیشن ہے، اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس۔ پولیٹیکل کنسیکوینشل کے لفظ جج صاحبان نے لکھا ہے، پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے۔ یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے انہی سرکمسٹانسز میں 200 کیسز بنوائے تھے، انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنویکشنیں کروائی گئی تھی۔ اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا گیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنے کیسز ہوئے ہیں، ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے۔ یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائڈ ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو۔ لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ۔ آج آپ کے سامنے ہم ایک سیاسی مسئلے کو نہیں بلکہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے سامنے ہم ایک قانونی اور آئینی اور ایک میٹر آف گریٹ کنسرن جس کے ساتھ عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ ڈائریکٹلی انوالو ہے، اس مسئلے کو آپ کے سامنے اپنے انداز میں رکھتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارا اشارہ اس لیٹر کی طرف ہے جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے۔ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کو جو لیٹر لکھا گیا ہے دیٹ لیٹر سپیکس فار اٹ سیلف، لیکن اس میں جو جج صاحبان نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا لیٹر لکھا ہے، یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ ہم تو کہتے رہے اور 2 سال سے کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے رحم کیا، جج صاحبان کو بھی اللہ نے ہمت دی، ان کو بھی اللہ نے زبان دے دی، اور وہ اپنی برداشت پہ جتنا برداشت کرتے رہے ایک حد پورا ہوا، اور آخرکار انہوں نے اپنا ورشن آپ لکھا جج صاحبان نے، اور سب نے انڈیویجولی ان پہ دستخط کیے اور سب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بھیجا۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کنسرن والی، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سبارڈینیٹ جوڈیشری میں کس قسم کی انٹرفیرنس ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انٹرفیرنس آج بھی کنٹینیوڈ ہے۔ اس قسم کی انٹرفیرنس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ جج صاحبان نے اس میں جو تفصیل لکھی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے انڈیویجول ہر ایک جج کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جس طریقے سے پریشر میں لایا گیا ہے، اور اس پریشر میں لانے کا اور ان کو ایک خاص طریقے سے انٹرفیرنس کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد
وہی ہے جو جج صاحبان نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے، اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ ان کی پوری تفصیل دیکھیں، وہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پولیٹیکل کنسیکوینس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ چاہے وہ ٹریان کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، جو ہم پہلے مرتبہ بھی میڈیا کے سامنے لا چکے تھے، ہم نے ان رائٹنگ کورٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا، اس میں توشخانہ کا کیس بھی شامل ہے، جس میں سیشن جج صاحب پہ جس قسم کی پریشر ڈالا گیا ہے، لہٰذا اس کے جو تناظر ہے، کنٹینٹس ہے، اس لیٹر کے کنٹینٹس میں اگر آپ ڈیپلی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں، 2 جج نہیں، 3 جج نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس پریشر سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے لوور جوڈیشری تھرو آؤٹ متاثر ہوتی رہی ہے اس پریشر سے، اس انٹرفیرنس سے۔ یہی وہ ورشن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں کروائی گئی تھیں، 14 گھنٹے ہیئرنگ ہو چکی تھی۔ ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں، ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پوسٹپون کروایا گیا ہے۔ اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں، اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں تھی، ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اس طریقے سے جج صاحب نے کیس کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے، لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا۔ اسی طریقے سے ڈیسیجن دیے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا، سرٹیفائڈ کاپی نہیں ملی تھی، اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہیں، یہ ایک پوری فینومینا ہوا ہے۔ ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پہ، اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے، سب سے پہلے ان جج صاحبان، ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کے بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے۔ ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ اس اسٹیٹ کا، اس ملک کی خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا، ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی۔ ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی فیئر کے وہ فیصلے کریں گے۔ لیکن جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منصف خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ اس پہ سے عوام کے 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے، لفظ جو جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، 2 چیز ہم کیٹیگری کے لیے آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں۔ ایک یہ جو پیرا 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا، تو جج صاحبان نے لکھا ہے ٹو انجینئر جوڈیشل آؤٹ کم ان پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر۔ یہ لوگوں کے جو کرایہ داری کے قوانین ہیں، شپے کے قانون ہیں،
रेंट के केसेस है, सर्विस मैटर है, रिट पिटीशन है, उसमें नहीं हुई है इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल के लफ्ज़ जज साहिबान ने लिखा है, पॉलिटिकली कंसिक्वेंशियल मैटर में ये इंटरफेरेंस हुई है। ये पीडीएम हुकूमत का कारनामा था जिन्होंने इन्हीं सरकमस्टांसेस में 200 केसेस बनवाए थे। इन्हीं सरकमस्टांसेस में खान साहब की कन्विक्शनें करवाई गई थी। इसलिए हम ये भी मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी लार्जर बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब हिट कर रहे थे, उन्होंने भुट्टो के रेफरेंस में कहा है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, उनको ड्यू प्रोसेस से महरूम किया गया था। हम ये समझते हैं कि इन जजेस के लेटर के बाद खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनमें ड्यू प्रोसेस इस रोशन की तरह वायलेट हुआ है। ये अब इस बात की सबूत है कि वो सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल एंड वाइड है। और हम मुतालबा करते हैं कि जिस भी फोरम में हैं, अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ौरन उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर करे और ख़ान साहब की फ़ौरन रिहाई हो। ये जजमेंट इन प्रेशर में दिए गए हैं, इनकी कोई लीगल वक़्त नहीं रही। और हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि इनकी इंक्वायरी करो, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको डीपली देख लो, वो इक़दामात किए जाएं जिससे अदलिया के इंडिपेंडेंट एक मरतबा फिर इंश्योर हो सके। हम सारी वकला तंजीमों से अपील करते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि वकला तंजीमें हमेशा जजेस की प्रोटेक्शन, अदलिया की आज़ादी के लिए बरसर-ए-पेकार रहा करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 2 साल से सियासत का ज़्यादा फुकदान रहा, सियासत का ज़्यादा अमलदारी रही वकला की पॉलिटिक्स में भी। आप लोगों ने देखा जजेस तक ये नहीं रुक सका, लिहाजा हम वकला के सारे बार काउंसिल और एसोसिएशन से दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि अपने अदलिया की आज़ादी के लिए सारे अपने सियासी इख्तिलाफात से बालातर हो करके अदलिया की आज़ादी को और इंटरफेरेंस से फ्री करने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ करे और इसके लिए जो मुमकिन हो सके वो कर ले। हम सारी अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होगी। हम वकीलों से दरख्वास्त करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर सपोर्टर आपके पीछे और आपके साथ खड़ा होगा, आपको फुल प्रोटेक्शन देंगे। ये हम ज़ाती सियासत से बालातर हो के कहते हैं। मैं अगर आपको एक टर्म्स इस्तेमाल करूँ तो मैं ये कहूँगा, पॉलिटिक्स आर साइलेंट टुडे, वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद द जुडिशरी। हर जज हमारे लिए इतना अहम है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस साहिबान है, और हर जज लोअर जुडिशरी का इतना ही अहम है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान अहम है। वो एक आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना फ़र्ज सर अंजाम देते हैं। हम इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह थ्रू आउट उनके साथ रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस मैटर के लिए बलार्जर बेंच आज ही कंस्टिट्यूट किया जाए और इस लेटर को आवाम के सामने ला के कल से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसकी हेयरिंग शुरू करे। ये लेटर नहीं है, ये एक चार्जशीट है, ये एक कंप्लेंट है। ये चार्जशीट पे फर्दर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। आप सबका शुक्रिया। जी उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जिस तरह मेरे वर्दी कॉलीग और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने फरमाया, इख्तितामी जुमला जो था वहीं से मैं आगाज़ करूँगा और मुख्तसरन आगाज़ करूँगा क्योंकि बैरिस्टर साहब ने मुफस्सल आपको एक ब्रीफिंग दी है। और वो यहाँ से मैं आगाज़ करूँगा ख़वातीन व हज़रात कि ये लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था और इसकी तारीख़ है 25 मार्च 2024, ये दर हकीकत पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। और इसकी वजह से हम सारी कौम को अपना सर जो है वो शर्म से झुका देना चाहिए। उसकी वजह कि वाज़े तौर पे एक बात सामने आई है कि इस लेटर में वाज़े तौर पे जो लिखा गया है कि जो निशाना था वो सिर्फ
ایک شخص ہیں جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ بہنوئی کو اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، الیکٹرک شاکس دیے گئے، کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئیں، ریسٹ ہاؤسز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے۔ وہ کس لیے؟ کہ ان پہ پریشر ایگزرٹ کیا جائے۔ اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے خواتین و حضرات۔ ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز بیرسٹر گور علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسمبلی ہے، سینٹ آف پاکستان ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ صرف ٹارگیٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، تو یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کار ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں رہا۔ آپ کا جس وقت قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ملک میں آئے، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ایسے کیسز میں۔ بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے، یہ متعدد ابھی ایک چارج شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے۔ وقت آ گیا خواتین و حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے، میں سارے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی، خدا را آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا مومنٹ، ٹو دی اوکیزن۔ انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے، جس طرح کہ پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے، پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کے مطابق۔ جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی، چاہے وہ محنت کش ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، پروفیشنل ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، تو ملک ترقی خواتین و حضرات نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی اہم بات بتا دوں، جس وقت آپ ایک فرد واحد کو، قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جن کی پولیٹیکل پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیے تھے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے 108 لوگ جو ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، جب ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں رب بھی لوگوں کے دلوں میں براہ راست وہ چنگاری اٹھا دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا۔ یہ 6 جج حضرات نے یہ خط لکھ دیا، تحریری طور پہ ایک چارج شیٹ آ گئی، اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشل کونسل کو ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا را اقدامات لیں، سٹیپ اپ اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے، اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کہ یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دوراہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، اور اس کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو لیٹر آپ کی طرف آیا ہے، یہ فرسٹ ٹائم اس قسم کا لیٹر آیا اور جج صاحبان نے خود ذکر کیا ہے، لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو کہا، پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے۔ دیکھو، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے۔ عدلیہ اس ملک کے ایک ستون کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی ملک میں، ہمارے ملک میں کسی بھی وقت میں، کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط ہے، چاہے ابھی ہو رہی ہے، پہلی ہوئی ہو، کب ہوئی ہے، ساری انٹرفیرنس ہونی چاہیے۔ بٹ انف از انف۔ اب جب جج صاحبان نے، اللہ نے ان کو اتنا ہمت دیا اور انہوں نے ایک سٹیپ لے ہی لیا، اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ اٹھائیں گے، پروونشل اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے، بلکہ اس بات پہ سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ججز کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے۔
اور سپریم کورٹ جب تحفظ پرووائڈ کرتا ہے تو وہ صرف ججز کو ان کی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتا ہے, وہ صرف ان کا ٹینیور کے حساب سے نہیں ہوتا, بل ان کو وہ ماحول بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جس میں وہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور جسٹس کو ڈسپینس ود کر سکے اور انصاف کر سکے. یہ اس کا متقاضی ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا. دیکھ مختلف ویو پوائنٹس آتے ہوتے ہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. کئی ساتھیوں نے کہا کہ جی رات کو یہ آپ پریس کانفرنس کریں, تو رات کو ہم لوگ یہ کرتے تو تقریباً میرا خیال ہے 12 بجے رات کو پریس کانفرنس ہوتی تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا نہیں ہے, کیونکہ آپ صاحبان ہی نہ آتے, کیونکہ صبح آپ نے خود سحری کے لیے تیاری کرنی ہوتی. پہلی بات یہ ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ میں کرتے یا کہاں پہ کرتے. دیکھیں کورٹس میں اندر جانا بھی آپ کو معلوم ہے, کورٹ کے پریمیسز میں ہمارے وکلاء حضرات کر سکتے ہیں, پر ہم لوگ ایز پولیٹیکل ورکرز وہاں پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھا کے اندر جانا پڑتا ہے. اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے. اپنے پارٹی آفس کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں, اپنے پارٹی آفس کے گراؤنڈز پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ہمارے لیے اپنا پارٹی آفس اویلیبل ہے, ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں, اور وہی بات ہم لوگ آگے بھی کر رہے ہیں. جو سپریم کورٹ ہو گئی یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گئی یا اور کوئی پریمیسز ہو گئی, وہاں پہ وکلاء حضرات, وکلاء تنظیمیں وہ ضرور کریں گی اور کر رہی ہوں گی, کیونکہ وکلاء اور بار اور بینچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور وہ اس چیز کو سیاسی اس سے بالا تر ہو کے اٹھائیں گے. یہ ایک صرف سیاسی پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر ایک پاکستانی شہری کا, لا ابائڈنگ سٹیزن کا مسئلہ ہے کہ جو کہ آئین اور قانون کی پاسداری کر رہا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آپریٹ کرنا ہے. لہٰذا ہر ایک کا اپنا ایک لائن آف تھاٹ ہوتی ہے, پر ہم نے الحمدللہ اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو احکامات آتے ہیں اس کے عین مطابق ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں. بیرسٹر غور صاحب نے کل ان سے بھی ملاقات کی. مجھے یہاں پہ اس کا موقع اٹھاتے ہوئے, یہاں پہ شرازی صاحب کل موجود تھے, اڈیالہ جیل میں ریڑھی والا جا سکتا ہے, سزوکی والا وہاں سے گزر سکتا ہے, پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کی گاڑی اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں جا سکتی. پوائنٹ نمبر 1. کیوں؟ نمبر 2 اہم چیز کہ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ 7ویں بار تھا کہ میرے پاس کورٹ آرڈرز بھی موجود تھے. مجھے اڈیالہ جیل کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ, اس نے اپنی کرپشن سامنے کر دی اور اس نے مجھے نہیں ملنے دیا. بارہا بار اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بارہا بار اس نے کی ہے, اور اس کے خلاف میں کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ میں بھی جاؤں گا اور پریویلیج موشن بھی کروں گا, باوجود اس کے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہتے رہے کہ اس کو بلاؤ, ہم نے بات کرنی ہے. تو یہ چیزیں ریکارڈ کرنی چاہیے. دیکھیے جہاں تک آپ کے پہلے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے, تو یہ کہ بات دراصل یہ کہ اس قسم کا لیٹر پہلے نہیں آیا تھا. شمیم نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا, جج صاحبان نے آن اینڈ آپ اس قسم کے لیٹر لکھے ہیں, ججز کو بھی لکھا جاتا ہے. پر یہ جو لیٹر لکھا ہے کہ یہ ایک اپروپریٹ فورم کو بھیجا ہے, جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے, جنہوں نے کہا کہ ججز پہ اگر آپ نے شوکت عزیز صدیقی میں ایک پیرامیٹر سیٹ کر لیے, سپریم کورٹ نے سیٹ کر لیے, تو یہ لیٹر لکھا گیا ہے. اور اس میں ججز دمسیلز, چیف ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ دمسیلز کمپلیننٹ کے طور پہ جائیں گے, تو یہ اس فورم پہ ہوں گے, اور ہم نے مطالبہ کیا ہے اس کے لائٹ میں, ہم ان پہ انشاءاللہ تھرو نظر رکھیں گے. یہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنا انجام تک اس مرتبہ یہ پہنچے گا, اور اس پہ ضرور انکوائری ہوگی, اس کی فائنڈنگ ہوگی اور عوام کے ساتھ شیئر ہوگی اور اوپن کورٹ میں ہوگی. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ وکلاء برادری بھی جو ہے وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کرے گی. جو دوسرا عبد الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے, دیکھیں ہم سارے پولیٹیکل پارٹی سے اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ان ٹچ ہے, اور انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن ہماری سب کے ساتھ ایک الائنس ہی بنتی چلی جائے گی, جس میں یہ ہے کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے, یہ چیزیں ختم ہو گئی. ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وکلاء تنظیمیں بھی ان کو اٹھائے گی. اگر وہ اٹھا لیتے تو ہم ان کو پولیس سپورٹ کریں گے, ادروائز ہم ان کو پولیس سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے. پاکستان تحریک انصاف, تو خان صاحب نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ میرے تحریک, میری پارٹی کا مقصد ہی انصاف ہے. وہ انصاف کے نام سے شروع ہوا, 27 سال اس نے اسٹرگل کی ہے, وہ جیل جا چکے عدلیہ کی آزادی کے لیے. عدلیہ کی آزادی کی انہوں نے قربانیاں دی ہے, اور ہمیشہ عدلیہ کی آزادی ہی کے لیے لڑتے رہیں. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کو تھرو. میں یہاں پہ صرف ایک بات کروں گا, آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے, بالکل ہم لوگ کریں گے جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا.
پر ماشاءاللہ پاکستان میں تو میڈیا بالکل آزاد ہے, تو میڈیا کی آزادی کے لیے بھی ہم لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے. نہیں دیکھیں, اگر اس سلسلے میں آئی ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فریق بننے کی ضرورت ہے, لیکن چونکہ یہ کیس ایسی نوعیت کا ہے کہ میں امید ہے سپریم کورٹ سب کو بلائے گی اور ان پہ سب کی ویو لے گی. ہم پہلے سپریم کورٹ کا انتظار کریں گے وہ ہمیں نوٹس وغیرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تو پھر ہم ضرور اپنے موقف وہاں سپریم کورٹ میں بتائیں گے اور اپنے کیسز ریلیٹڈ, چونکہ اس میں زیادہ تر ذکر بلکہ یہ ایکسکلوسیولی ہم سے ریلیٹڈ کیسز کا ذکر ہوا ہے, لہٰذا ہم سپریم کورٹ کے سامنے پورا ریکارڈ پیش کریں گے کہ کس وقت کیا ہوا ہے. نہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کریں, تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم میں جا کے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ یہاں کورٹ سے ہوگی. اس تناظر میں ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میٹر کو اب دیکھے اور خود ٹیک اپ کر کے انکوائری کرے, انویسٹیگیشن. تھینک یو. سب سے بڑی طاقت اسٹریٹ پاور, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ میں سپلائر کو کورٹ میں بھیج رہا تھا, اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اکثر میڈیکل صاحب کے چاہے تو عدالت دیر کے بعد لوگ میں جا سکتے ہیں, آپ اس آپشن پہ کیوں کیا؟ آپ دیکھتے رہیے گا آگے انشاءاللہ.